السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ معزز خواتین و حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس عظیم الشان آیت کریمہ کی میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر ہم سب کے آقا ساری کائنات کے رحمت فخر موجودات حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو پہلی دفعہ ہماری چینل پر آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے حبیب مکرم آپ کے اخلاق کریمہ بہت ہی عظیم ہیں۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ نے اللہ عز و جل کا فرمان بھی سماعت کر لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرتے رہے کہ آج کے دور میں لوگ اسلام اور بانی اسلام یعنی ہم سب کے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی طرف بھی توجہ دیں، اس کو سمجھیں اور لوگوں تک ان پیغامات کو پہنچائیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں ایک عظیم الشان واقعہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو اس واقعے کو بغور سماعت فرمائیں اور اس کے تعلق سے غور و فکر کریں کہ کس انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ فرمائی ہے کہ آپ کے اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ کس قدر بلند و بالا تھے، جیسا کہ عام طور پہ آج ہم اور آپ جس انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ہمیں سدھرنے کے لیے موقع ملے گا۔ کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے اندر اسلام کی حقانیت اور سچائی یہ کب اور کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں آیا ہوا تھا اور میں زیادہ قریش کے لوگوں کو نہیں جانتا تھا اور میں غلام تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ میرا جو آقا تھا بڑا سخت اور بڑا ہی ظالم تھا، بہت مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، بہت ہی کم میرا گھر سے نکلنا بھی ہوتا تھا اور دن رات اپنے آقا کی خدمت کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس وقت اتفاق سے میری مزاج بھی خراب تھی، شدت کا جاڑا اور بخار تھا۔ میرے آقا نے مجھے 3 سیر گندم لا کر دیے یعنی گیہوں لا کر دیے اور حکم دیا کہ انہیں چکی میں پیس دو، اس لیے کہ وہ دور چکیوں کا تھا جس میں آٹا پیسا جاتا تھا۔ مجھے سخت بخار اور جاڑا تھا، لہذا کچھ دیر کے بعد میں سو گیا کمبل اوڑھ کر کہ یکایک میرا آقا وہاں سے آیا اور اس نے مجھ سے کمبل چھین لی۔ کمبل چھیننے کے بعد اس نے مجھے حکم دیا کہ میں نے تجھے ذمہ داری دی تھی، تو میرا غلام ہے، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو آقا کی فرما برداری کرے، آقا کے حکم کو مانے، آقا نے جو کام دیا ہے وہ پورا کرے، اور تو سو رہا ہے، اٹھ، اور اب تیری سزا میں اور اضافہ ہے۔ اضافہ یہ ہے کہ اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا اور میرے بدن سے خمیز بھی اتار دی۔ اب اس کے بعد حکم دیا کہ کمبل بھی نکل گئی، خمیز بھی نکل گیا، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اب یہ تجھے پورا رات بھر چکی چلانی ہے۔ اللہ اکبر! ہم غور تو کر کے دیکھیں گے کون سا وہ دور چل رہا تھا، کس انداز میں لوگ ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن آج بھی لوگوں کے اندر وہ تبدیلی صحیح معنوں میں نہیں آئی۔ آج بھی لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک
نہیں کرتے، لہٰذا انہیں جو ہے اس واقعے سے بہت زیادہ عبرت کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں شدت کی سردی کی وجہ سے میری کیفیت جو ہے ایسی تھی جسے بیان کرنا کافی مشکل تھا، یہاں تک کہ مجھے رونا آنے لگا۔ میں بارگاہ خداوندی میں اپنے دل سے جو ہے میرے خیالات اور میری دعائیں اس انداز میں نکلی کہ اے پروردگار، یہ کیا ظلم ہے، میں کس انداز میں کروں، شدت کی سردی ہے، اکڑ کر برا حال ہو رہا ہے، ایسی کیفیات ہیں کہ یہاں تک کہ میری آواز رونے کی آواز بن گئی اور باہر تک گزر گئی۔ تو اس وقت اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے جب آواز سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور اندر آئے اور مجھ سے حال دریافت کیا۔ تو میں نے کہا کہ عام طور پہ جس انداز میں ذہن بنا ہوا تھا، ایک بے ادبی کا بھی گویا کہ اس میں حصہ تھا۔ میں نے بڑی بے رغبتی کے ساتھ بڑی ہی جو ہے اس انداز میں جواب دیا کہ صاحب، ہمدردی کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، جائیں آپ اپنا کام کیجئے، مجھے چھوڑیں۔ میرے آقا نے مجھے جو ڈیوٹی دی ہے میں اس ڈیوٹی کو پورا کروں گا، تبھی جا کر جو ہے میرا آقا مجھے معاف کرے گا، ورنہ بڑا وہ ظالم ہے، بڑا جلاد ہے، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو اس وقت حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے دل میں پھر سے بدگمانی کی کیفیات اس انداز میں پیدا ہوئی اور میں نے دل ہی دل میں کہا بس ہو گئی ہمدردی، آپ بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری کہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا اور کھجوریں تھیں۔ آپ نے حکم دیا کہ بلال، یہ کھجوروں کو کھاؤ اور دودھ کو پیو اور کمبل کو اوڑھ کر تم جو ہے لیٹ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ میرا آقا بڑا ظالم ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کمبل اوڑھ کر سو جاؤں، لیکن یہ گیہوں کون پیسے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، وہ گیہوں میں پیسوں گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھے سلا دیا اور خود رات بھر جو ہے اس گیہوں کو پیستے رہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت آیا تو وہ تمام سامان میرے سپرد کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ تو ایک دن کی بات تھی۔ جب دوبارہ شام آئی پھر میں جو ہے ابھی میری مزاج اچھی نہیں ہوئی تھی، معاملہ اسی طریقے سے تھا، دوسرے دن بھی سلوک وہی ہوا، یہاں تک کہ تیسرے دن بھی سلوک وہی ہوا اور میری مزاج بھی درست ہو چکی تھی۔ جب جانے لگے تو میں قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں جو آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، یقیناً آپ سے بڑھ کر سچا، آپ سے بڑھ کر ہمدرد، اور جو صفتیں، جو کیفیتیں، جو لوگوں کا دکھ درد کو سمجھنا اور جس انداز میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ یقیناً وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا نبی ہو اور جس کے اخلاق بڑے پاکیزہ ہوں، جن کے خیالات بڑے بلند ہو، جن کے اندر انسانیت کی تمام کیفیات ہو اور حقیقت میں جو معلم انسانیت ہو، وہی اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یقیناً اس میں بہت زیادہ سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اپنے اندر اصلاح کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت بہترین موقع ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور دوسروں تک بھی جو ہے اس واقعے کو پہنچائیں، تاکہ ان کے اندر بھی جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو لوگوں نے بدگمانیاں اور جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ دور ہو جائے اور وہ بھی اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔